من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه والفجر وليال عشر. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی عبادتیں رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات ہے، معبود حقیقی ہے. درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور مقدسہ پر صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ. برادران اسلام، جن ایام اور جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں، حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. حرمت والوں مہینے نیکیوں کا اجر اور ثواب ان میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان ان مہینوں میں کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا جرم بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. اور یہ جو ایام ہیں اس ماہ کے 10 دن ابتدائی ذی الحجہ کے، یہ ایام بڑے فضیلت والے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو سارے ایام کے مقابلے میں افضل ترین قرار دیا، سب سے بہترین، سب سے اچھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه ایام العشر. کہ کوئی مسلمان ان دنوں میں کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، تو دیگر دنوں میں کیے جانے والے نیکیوں کے مقابلے میں ان دنوں میں کی جانے والی نیکیاں اللہ کو زیادہ پیاری ہیں، اللہ کو زیادہ محبوب. صحابی نے سوال کیا: اول الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے نبی اگر کوئی مسلمان اللہ کے راستے میں دیگر دنوں میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو کیا ان دنوں میں عمل کرنے والے کے برابر اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر دنوں میں اگر کوئی مسلمان جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس سے بڑھ کر کیا جانے والا عمل ان دنوں میں اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے. اس سے زیادہ ثواب والا آپ اندازہ لگائیں کہ جہاد سے زیادہ ان دنوں میں عمل کی فضیلت ہے، جہاد سے زیادہ. ایک صورت نبی علیہ السلام نے دیگر دنوں کی افضل قرار دی. کون سی صورت؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جہاد کے لیے نکلتا ہے
اپنا مال بھی اس نے لے لیا اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی. جان اور مال سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور کوئی چیز واپس لے کر گھر نہیں آیا, تو وہ انسان ان دنوں میں عمل کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے. ورنہ دیگر سارے لوگوں کے مقابلے میں ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو پیارے ہیں, اللہ کو محبوب. میرے محترم مسلمان دوستو, اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے دن میں بھی اگر کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے, اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کا, اس سے زیادہ ثواب, اس سے زیادہ اجر. البتہ رمضان کی راتیں آخری 10 دنوں کی جو زیادہ افضل ہے ان دنوں کی راتوں سے. راتیں رمضان کی زیادہ افضل ہے, لیکن دن ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دن اللہ کو زیادہ پیارے ہیں, اللہ کو زیادہ پیارے ہیں. تو ان دنوں میں مسلمانوں کو عمل غور سا کرنا چاہیے. وہ کیا اعمال ہے جو انسان کو انجام دینا چاہیے؟ سب سے پہلا جو عمل ہے اللہ کا ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, ایام معدودات میں اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کو یاد کیا کرو. اور ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. ان 10 دنوں میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا, ذکر کا اہتمام کرنا. بلکہ صحابہ بازار میں نکل جاتے ہیں, اونچی آواز میں تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے. ابتدائی 10 دنوں میں ایام تشریف میں صحابہ کا معمول تھا کہ اونچی آواز میں تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے. تو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے پہلا عمل رب العالمین کا ذکر, اللہ کی تکبیر ہے, تحمید ہے, تسبیح ہے, تہلیل ہے. جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا ان دنوں میں, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو ثواب ہوگا. دوسرا جو عمل نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان دنوں میں انسان کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. روزوں کا اہتمام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو جتنا زیادہ مسلمان ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں روزہ رکھ سکتا ہے, انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اور اگر سارے ایام کا روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو کم سے کم 9ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام مسلمان کو کرنا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ نے خوشخبری سنائی, بشارت دی کہ جو آدمی ایک دن کے روزے کا اہتمام کرتا ہے تو رب کریم اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. 1 سال جو گزر چکا ہے اور دوسرا جو آنے والا ہے, کتنی بڑی بشارت ہے. اور ایک دن کوئی آدمی روزے کا اہتمام کرتا ہے, نفل روزے کا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, من صام یوما فی سبیل اللہ, جو آدمی ایک دن روزہ رکھتا ہے, باعد اللہ بہ عبدہ عن النار 70 خریفہ, اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. کتنا دور کرتا ہے, کتنی دوری پر ایک دن روزہ رکھنے والا جہنم سے ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 خریفہ, کہ کوئی آدمی چلتا چلا جائے 70 سال چلنے کے بعد جتنی مسافت طے کرے گا, اللہ تعالیٰ ایک دن روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا, اتنا دور ہو جائے گا. تو ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے روزوں کا اہتمام کرنا اور خصوصاً 9ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کرنا, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے. ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا کہ کوئی مسلمان حج کا, کوئی مسلمان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے. من اراد ان یضحی
کہ جو مسلمان قربانی کا ارادہ کر لے اس کو چاہیے فلا یاخذ من اظفارہ ولا من شعرہ شیئا، کہ وہ آدمی جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن ان دنوں میں نہ تراشے۔ قربانی کا ارادہ کرنے والے کے لیے، قربانی دینے والے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دنوں میں اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ نکالے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، اور علماء نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ جو حکم ہے یہ وجوب کے لیے یعنی حرام ہے اس انسان کے لیے جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے، قربانی دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ناخن نکالنا اور بال کاٹنا ان دنوں میں حرام ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ یہ وہ حکم اس کے لیے جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کا بڑا قربانی کا ارادہ کرتا ہے اور گھر کے چھوٹے لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو علماء نے کہا نبی علیہ السلام کے الفاظ من اراد ان یضحی، وہ آدمی جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے، قربانی دینے کا قصد کرتا ہے، اس کے لیے یہ حرام ہے۔ البتہ گھر کے جو دیگر افراد ہوتے ہیں چونکہ بڑے کے تابع ہوتے ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر وہ اپنے بال نکالنا چاہیں، ناخن کاٹنا چاہیں تو بال اور ناخن گھر کے دیگر افراد نکال سکتے ہیں، ان کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم اس آدمی کے لیے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اور قربانی دینے کا ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قربانی ہر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس آدمی کے پاس قربانی دینے کی طاقت ہو، استطاعت ہو، طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود کوئی آدمی قربانی نہیں دیتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یقربن مصلانا، اس کو چاہیے کہ ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے، ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے، ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے، منع کر دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس آدمی کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، اس کو چاہیے کہ قربانی کرے، قربانی کا اہتمام کرے۔ یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کا اہتمام کرتا ہے یہ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی پایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے، اور اس کا اہتمام وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقوی پایا جاتا ہو۔ بہت سارے مسلمان اعتراض کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بجائے اس کے کہ اتنی قربانیاں کی جائے، اس رقم کو ہسپتال بنانے کے لیے، درسگاہ بنانے کے لیے، تعلیم کے لیے، غریبوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا شعار ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی مصلحت وہی رب العالمین جانتا ہے۔ انسان اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے شعار میں اپنی عقل لڑائے، دین کا طریقہ نہیں، دیندار آدمیوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ حج میں بھی بہت سارے مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ بار بار حج کرنے کے بجائے، بار بار عمرہ کرنے کے بجائے وہی پیسہ غریبوں پر صرف کر دیا جائے، وہی پیسہ غریبوں میں لگایا جائے۔ میرے محترم مسلمان دوستوں، آپ غور کیجئے، کوئی مالدار آدمی کبھی اپنے پیسے کو شادی میں خرچ کرتا ہے تو کیا کبھی کسی انسان نے اس پر اعتراض کیا کہ شادی میں خرچ کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کی جائے؟ جبکہ شادی میں خرچ کرنا بسا اوقات زیادہ سے زیادہ مستحب ہو سکتا ہے، وہ واجب تو نہیں، لیکن قربانی کرنا طاقت رکھنے والے کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اس پر اگر مسلمان اعتراض کرتا ہے تو یہ اعتراض کرنا ایمان کے کم ہونے کی نشانی۔ اللہ کے احکامات جہاں آ جاتے ہیں، انسان کو چاہیے سمعنا
وَأَطَعْنَا۔ نبی علیہ السلام جب کبھی کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ کا طریقہ ہوتا سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سن لیا ہم اطاعت کریں گے، ہم نے سن لیا ہم مان لیں گے۔ صحابہ کا ایک طریقہ ہوتا۔ جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے، انسان کی عقل، انسان کی اپنی سوچ، انسان کی اپنی حکمت اس کو ترک کر دینا چاہیے اور صحابہ کی طرح اللہ کے حکم کو مان لینا چاہیے۔ کبھی انسان کو اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ قربانی جو انسان دیتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل قوم سے قربانی اور کن جانوروں کی قربانی دی جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز قربانی میں انسان دیتا ہے تو اس کی قربانی ناجائز اور حرام ہے۔ بہیمۃ الانعام سے اونٹ اور اسی طریقے سے بیل اور گائے اور اسی طریقے سے مینڈا اور بکری کی جتنی اقسام پائی جاتی ہیں، ان تین چیزوں کی قربانی مسلمان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز قربان کرنا چاہے، کوئی مرغی کی قربانی کرتا ہے یا کسی اور کی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں مانی جائے گی۔ سب سے افضل قربانی اونٹ کی، اس کے بعد مکمل بیل یا گائے، اس کے بعد بکرا مکمل، اس کے بعد انسان اونٹ کا جو حصہ یا گائے یا بیل میں جو حصے میں شریک ہوتا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افضلیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی آدمی جمعہ میں پہلی ساعت میں مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک مکمل اونٹ قربان کیا، اتنا ثواب اللہ اس کو عطا کرے۔ دوسری ساعت میں کوئی مسلمان آتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں کوئی گائے قربان کیا، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ تیسری ساعت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ میڈا قربان کرنے کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے تفصیل بیان کی، مکمل اونٹ سب سے افضل، اس کے بعد مکمل گائے، مکمل بیل یہ زیادہ افضل، اس کے بعد ایک بکرا اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اس کے بعد جو حصے دیے جاتے ہیں چاہے اونٹ میں ہو چاہے گائے یا بیل میں، وہ حصے زیادہ افضل ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ اونٹ کا ایک حصہ نہ صرف ایک آدمی کی طرف سے بلکہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گائے جیسے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کا ایک حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے، اور ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اسی بات کا پتہ چلتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو جانور انسان خریدتا ہے بہتر جانور خریدے جس میں گوشت زیادہ پایا جاتا ہو، تاکہ خود بھی بہترین گوشت کھا سکے اور غریب اور مسکینوں کا بھی خیال رکھ سکے اس گوشت کے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دبا ذبح کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام موٹا تازہ دمبا اختیار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موٹے تازے دمبے ذبح کیے تاکہ گوشت غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ اور بہتر یہ ہے کہ مسلمان جب ذبح کرتا ہے بذات خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ افضل ہے۔ کسی اور کو وکیل بنانے سے، کسی اور کے حوالے کرنے سے جانور خود ذبح کرنا یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانور بذات خود ذبح کیا کرتے تھے، اور گھر کا کوئی مرد بڑا نہ ہو تو عورتیں بھی ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسلام کی تعلیمات آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ آپ نے منع کر دیا، روک دیا کہ ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو دوسرا جانور وہاں موجود نہ ہو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے آپ نے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے اس کو چاہیے کہ چھری کو تیز کر دے،
وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام ہو جائے، ذبح کرتے ہوئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جو جانور ذبح ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے لاتے ہو اس کو آرام پہنچاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور نام لینا کوئی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ ارادوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ قربانی کس کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کرنے کا مسئلہ ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا، حمزہ ابن عبد المطلب آپ کے چچا کا انتقال ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مستقل ان کی طرف سے قربانی دینے کا اہتمام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے ہوئے افراد کی طرف سے مستقل قربانی کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب جانور ذبح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے اللہم ھذا منی وامن لم یضحِ من امتی، اے اللہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں اپنی طرف سے اور اس آدمی کی طرف سے جو میری امت میں سے قربانی کی طاقت نہ رکھتا، قربانی نہ دے سکتا۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ علماء نے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ اگر امت کا کوئی ایسا فرد آپ سے پہلے انتقال کر چکا ہو جس نے قربانی نہ کی ہو غربت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی میں وہ بھی شریک ہو جائے گا، وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی طرف سے قربانی کی اور امت کے وہ افراد جن کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی کی، چاہے ان کا انتقال کیوں نہ ہو چکا ہو۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جو آدمی زندہ اپنی طرف سے قربانی کرتا ہو، اگر اپنے ساتھ اپنے فوت شدہ والدینوں کو، اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو شامل کر لیتا ہے، شریک کر لیتا ہے، تو اسی صورت میں زندوں کی طرف سے بھی اور مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے بھی وہ قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا، اور یہ استدلال بڑا وجیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت میں جو افراد قربانی کی طاقت نہ رکھتے ہوں، استطاعت نہ رکھتے ہوں، ان کی طرف سے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قربانی کرتے ہوئے انسان کو ریاکاری سے اجتناب کرنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ رب العالمین۔ ایک اور انسان کیا قربانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ کہ مسلمانوں تم جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، لیکن تقوی جو تمہارے دل میں ہوتا ہے رب العالمین اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ چاہے جتنا بڑا جانور تم ذبح کر لو، اگر ریاکاری کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہے تو ایسے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا جانور تم ذبح کرتے ہو لیکن اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کا بڑا اعتبار رب کے ہاں ہوتا ہے۔ لہذا قربانی کرتے ہوئے انسان کو بچنا چاہیے۔ آج بہت ساری چیزیں عام ہو گئی، آپ نے دیکھا جانور کی سیلفی لی جاتی ہے اور اس کو عام کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا جانور خریدا ہے اور اتنا بڑا جانور میں نے قربانی کی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ سلف عمل کیا کرتے تھے، بسا اوقات دائیں ہاتھ سے کوئی عمل کرتے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا، خبر نہ ہوتی، اطلاع نہ ہوتی۔ تو لہذا جو بھی مسلمان اللہ کے راستے میں نیکیوں کے کچھ کام کرتا ہے،
وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، دوستو احباب کو بھی دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے تقریباً 7 اونٹ ذبح کیے اور سارا گوشت آپ نے تقسیم کر دیا۔ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہو، طاقت دی ہو، تو جتنے جانور آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں ذبح کریں، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے دنوں میں خیال کیا کریں۔ اور انسان اگر قربانی کے جانور کو، گوشت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اور کئی دنوں تک استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ سلف سے منقول ہے کہ سلف بسا اوقات ذخیرہ کیا کرتے تھے، بلکہ بعض سلف سے یہ بھی منقول ہے کہ سلف قربانی کے جانور کے 3 حصے کیا کرتے تھے، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ اگر یہ تقسیم کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ چیز بعض سلف سے ثابت ہے، منقول ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت کے طریقے کے مطابق اپنی قربانیاں رب کے دربار میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت کو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔